اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی التحیات والاکرام على سید من ارسلہ شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا صاحب قاب قوسین ولی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین للتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقی علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وحرمتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا شانئک هو الابتر یہ دو سچوں کی آمد کا جشن ہے ایک نے کافروں سے منوایا کہ میں صادق ہوں، دوسرے نے منافقوں سے منوا لیا کہ میں صادق ہوں۔ دنیا میں لائق مبارکباد ہے وہ قوم کہ جو ان ایام کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو منعقد کرتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام پہنچتا ہے کہ رونے کی تمیز بھی ہمیں آتی ہے اور ہنسنے کا سلیقہ بھی ہمیں آتا ہے، ہم نہ بے موقع روتے ہیں نہ بے موقع ہنستے، ہمیں پتہ ہے کہ کب رونا چاہیے اور کب ہنسنا چاہیے، ہم روتے ہیں انہی کے ساتھ، ہنستے ہیں انہی کے ساتھ، ہنستے ہیں تو پاگل نہیں لگتے، کیونکہ رونے اور ہنسنے کا باقاعدہ ایک فلسفہ ہے، رونا بھی ایک کیفیت کا نام ہے، ہنسنا بھی ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیتوں کا خالق ہے۔ اللہ کا جو مطالبہ ہے وہ رونے کا ہے۔ میں اپنے لفظ کا بلکہ چکوال میں پڑھوں تو حرف حرف کا ذمہ دار، علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم
علی کے میں گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا۔ خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں۔ منتظر مہدی مل کے نعرہ حیدری۔ تم ذمہ داری سے فکر آج کرو۔ قرآن کی تلاوت کے وقت بھی حکم ہے کہ رو کے پڑھو۔ تلاوت قرآن کے لیے حکم ہے اسے روتے ہوئے لہجے میں پڑھو۔ اور ہماری بات قسمتی یہ ہے کہ ہم اس دور میں ہیں جب تلاوتوں کے لہجے بچ گئے ہیں اور مفہوم قرآن پر کوئی توجہ نہیں کرتا۔ اصل چیز تو تھی کہ پیغام کو سمجھا جائے کہ خدا کا پیغام ہے کیا، خدا نے پیغام بھیجا کیا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی حکم دیا، ہنسو کم رو زیادہ۔ اور کسی کو اس وقت تک نبوت ہی نہیں ملی جب تک وہ رویا نہیں۔ اور میں فکر بدل دیتا ہوں، کوئی نبی گزرا ہی نہیں جو حسین کو نہ رویا ہو۔ ایک نبی کا کوئی نام دکھا دے کہ یہ والا نبی امام حسین کو نہیں رویا تھا، میں اسی وقت تقریر ختم کر کے ممبر سے اتر جاؤں۔ تو مولوی صاحبان کے افسانے ہیں کہ آدم حوا کے لیے روتے رہے۔ اللہ کے اتنے بڑے نبی سے اتنی چھوٹی بات کے لیے رونے کی توقع رکھنے والوں، اور پھر یہ بھی کہا کہ اتنا روئے کہ گڑھے بھر جاتے تھے اور پرندے آ کے پانی پیتے تھے۔ حسین کے لیے روتے تھے، آدم حسین کے لیے روتے تھے۔ کائنات کی پہلی امام بارگاہ خانہ کعبہ ہے۔ آج بھی بڑے بڑے حاجی کعبے کے دروازے میں کھڑے ہو کے ہنستے نہیں، چیخے مار مار کے روتے ہیں، چیخے مار مار۔ ہمارے ملتان کا ایک حاجی تھا، کیونکہ جشن ہے، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا یا اللہ معافی۔ عربی میں معافی کہتے ہیں کہ نہیں ہے، معافی۔ اسے بندوں نے پکڑ لیا، اسے کہا اللہ فی۔ سارے روتے ہیں۔ ابراہیم نے خواب میں کیا دیکھا؟ چیلنج ہے میرا، سارے مولوی صاحبان بتاتے ہیں ابراہیم نے خواب دیکھا، ابراہیم نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اللہ نے کیوں کہا ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا؟ ابراہیم نے خواب میں کربلا دیکھی۔ ورنہ 6 مہینے کے بچے کو پیاسا چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اسماعیل کی عمر اس وقت 6 مہینے تھی، شبیہ علی اصغر بنائی۔ اس لیے یہ بنا خلیل اور مصطفیٰ ہے حبیب۔ اردو زبان کے دامن میں اتنی وسعت نہیں، اردو میں خلیل کا مطلب بھی دوست، حبیب کا مطلب بھی دوست،
لیکن لفظ مختلف ہو تو معنی ایک نہیں ہوتے. خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ جو اللہ سے دوستی کرنا چاہے اسے خلیل کہتے ہیں، جیسے اللہ دوستی کرنا چاہے. آل محمد آپ کو سلام، خدا آپ کو آباد اشارہ سے حبیب کے. میں اس کا تقابل عام بندوں سے کیسے کروں؟ نبیوں کی مجال نہیں کہ مصطفیٰ کے مقابلے پر آ سکے. محبوب الہ العالمین، علم اول، عقل اول، حسن اول، خلق اول، خلق اول، گنتی کا پہلا عدد، محمدوں میں سے پہلا. اس نظریے کے ساتھ سنیے گا کہ عید میلاد النبی یہ لفظ شیعوں کا ہے. میں برسر ممبر ہوں کہ یہ جو لفظ ہے عید میلاد النبی یہ شیعوں کا دیا ہوا لفظ ہے، کیونکہ ولادت کے وقت حضور کو شیعوں کے علاوہ کوئی اور نبی مانتا ہی نہیں. جسے بات سمجھ آئیے میرے ساتھ جا کر، کسی اور کے عقیدے میں ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں. کوئی 40 سال بعد نبی مانے، کوئی مجبوریاں رہ گئی ہوں گی، بغیر مجبوری کے تو کوئی کچھ نہیں کرتا. ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوری ہوگی، اپنی اپنی مجبوریوں کے تحت اپنے کسی بزرگ کے 40 سال چھپانے کے لیے ہو سکتا ہے کسی نے مصطفیٰ کو 40 سال کے بعد نبوت کا کہا ہو کہ کل اگر کوئی پوچھ لے کہ جناب یہ تو 40 سال مسلمان ہی نہیں تھے، یہ آپ کے راہبر کیسے بنے، تو مجبوراً یہ جھوٹ بول دیا کہ حضور بھی 40 سال تک نبی نہیں تھے. اگر کسی کی مجبوری ہے تو میں کسی کا ذمہ دار نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ کون تو نبی جن وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا. کون تو پہ شیعہ نہیں بولے گا تو پھر کون بولے گا؟ کیونکہ جتنا کون تو کے لفظ سے شیعہ واقف ہے اتنا کوئی غیر ہو ہی نہیں سکتا. کون تو موالی حلالی کی زندگی ہے، کون تو حرامیوں کی موت ہے، کیونکہ من کن تو مولا. کون تو 3 ہستیوں کے لیے ہی آیا، یا اللہ کے لیے آیا کون تو کنزن مخفیہ، یا مصطفیٰ کے لیے آیا کون تو نبی، یا علی کے لیے آیا من کن تو مولا ہو. خلق اللہ نوری، کائنات قربان تیری حکمتوں پہ مصطفیٰ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خالق کیا. شیعہ صرف سنتا نہیں سمجھتا بھی ہے. ہم تو اپنی میت کے بھی کندھے ہلاتے ہیں. اسمع افہم، سن اور سمجھ. شیعہ تو مر کے بھی سمجھدار ہے، تو جو زندہ ہو وہ سمجھ سے کیوں نہ سنے. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، ذات کو نہیں. ذات ہوتی تو مصطفیٰ اکیلا تھا، نور ہے تو سارے کے سارے ہیں.
کے ساروں میں 14 نہیں، یہ 14 والا ترجمہ بھی ڈنڈی ہے۔ اولنا محمد، ہمارا پہلا محمد، آخرنا محمد، آخری محمد، اوسطنا محمد، درمیان والا محمد، کلنا محمد۔ جو کول خانی پہ آیا اس کا ذمہ دار نہیں، جو جشن منانے آیا اس سے سوال ہے۔ یہ کلنا محمد میں 14 کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ جنہیں ہم اچھے نہیں لگتے انہیں مجھ سے دشمنی تھوڑی ہے، انہیں تو علی کے فضائل سے دشمنی ہے، کیونکہ میرا دشمن حلالی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو بلڈ پرابلم ہو تو میں اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، سارے کے سارے محمد ہیں۔ 14 کا ترجمہ وہ کرے جو اس میں 14 کی عربی دکھائے۔ سائیں نے فرمایا سارے محمد، محمد محمد، علی محمد، حسن محمد، حسین محمد، حسین محمد، باقر محمد، سجاد محمد، جعفر محمد، کاظم محمد، رضا محمد، تقی محمد، نقی محمد، عسکری محمد، آخری محمد، عباس محمد، قاسم محمد، علی اکبر محمد، علی اصغر محمد۔ عقیدہ ہو تو میرے ساتھ بولو، عقیدہ نہ ہو تو بے شک ماتھے میں بال رکھنا۔ کلنا محمد، ہم سارے کے سارے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ عباس محمد ہے، علی اکبر محمد ہے۔ کسی شیعہ کو ہضم نہ ہو تو اس کی اپنی قسمت ہے۔ میں تو اہل سنت کے امام کی زبان سے تصدیق کروا دیتا ہوں۔ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کو، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کو۔ کیونکہ مذہب اہل بیت معرفت کا تقاضا کرتا، اور معرفت کی پہلی منڈلی یہی ہے سارے ہیں محمد۔ ان کی صفت ہے محمدیت، اور ان میں سے کسی کا بھی سایہ نہ تھا، صرف مصطفیٰ کا نہیں، علی کا بھی سایہ نہ تھا، حسن حسین کا بھی سایہ نہ تھا، جعفر صادق کا بھی سایہ نہ تھا۔ اور اس کے لیے دونوں نظریے، کیونکہ یہ تو مشترکہ جشن ہے، شیعہ بھی سنی بھی، تو دونوں بھائیوں کی طرف سے ایک ایک فکرہ پڑھتا ہوں۔ ایک فکرہ اہل سنت بھائیوں کی طرف سے پڑھتا ہوں۔ ایک بہت بڑے صحابی سے پوچھا گیا حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ انہوں نے فرمایا ہماری وجہ سے۔ انہوں نے کہا آپ کی وجہ سے کیوں؟ انہوں نے کہا سایہ کبھی ادھر پڑتا ہے کبھی ادھر، اور ہم کبھی ادھر ہوتے تھے اور کبھی ادھر۔ غیرت پروردگار نے گوارا نہ کیا کہ کسی گناہگار کے پاؤں مصطفیٰ کے سائے پہ آئے۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کو محتاج نہ کرے، کسی گناہگار کے پاؤں مصطفیٰ کے سائے پر بھی آئے، کسی گناہگار کے پاؤں مصطفیٰ کے سائے پہ بھی آئے۔ جس کے پاؤں اللہ سائے پہ نہ آنے دے وہ مصطفیٰ کا ہمسایہ ہوتا ہے، اور جو مہر نبوت میں کھڑا ہو جائے وہ حیدر کرار ہوتا ہے۔ اور یہ دوسرا فکرہ ہے صادق آل محمد سے پوچھا گیا مولا آپ کا سایہ کیوں نہیں ہوتا؟ پچھلا فکرہ اتحاد بین المسلمین کے لیے تھا، اور یہ فکرہ معرفت کے لیے۔ ہر زمین ہر بیج کے قابل نہیں ہوتی،
جو قبول کرے گا اس کے لیے فکرہ ہے، لیکن قبول وہی کرے گا جسے آل محمد چاہیں گے۔ امام صاحب دیکھنا، یہ تھرمامیٹر ہوتا ہے، جس طرح سے بخار ناپنے کے لیے، گلوکومیٹر ہوتا ہے شوگر ناپنے کے لیے، بلڈ پریشر ناپنے کے لیے میٹر الگ ہے۔ یہ مومن اور منافق کا میٹر ہے فضائل علی۔ اگر فضائل سن کے غصہ چڑھ جائے تو کسی کو پتا چلے نہ چلے، خود سمجھ لینا کہ کس کی اولاد ہو۔ اور یہ معلومات ذاتیات تک بھی مبنی رہے تو کافی ہوتی ہے۔ امام صادق سے بندے نے پوچھا فرزند رسول آپ کا سایہ کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا نحن اظلال اللہ علی الارض، ہم زمین پر خود اللہ کا سایہ ہے اور سائے کا سایہ نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کا سایہ۔ جنہیں غصہ چلا ہے انہیں ایک فکرہ اور سناتا ہوں۔ ویسے تو ہم نے بادشاہ نہیں دیکھے لیکن ٹی وی پہ دیکھے، ٹیلی ویژن میں آتے ہیں نا ڈراموں میں، بادشاہ بوروکیٹ پا کے جی ان بادشاہوں کو کیا کہتے تھے؟ ذل الہی۔ ذل کہتے ہیں سائے کو، اللہ کا سایہ۔ تو ٹکے ٹکے کے بادشاہوں کو ذل الہی سن کے غصہ نہیں کرتا؟ میں علی جیسے بادشاہ کو ذل الہی کو، تجھے جلن محسوس ہو، ماں کی بد کرداری نہیں دو۔ روحانیت دیکھو، روحانیت دیکھو، روحانیت دیکھو۔ بچہ ہائے دری سین بسر بی بی پاک بسر، واہ واہ واہ۔ میں تو ممبر تو آدھا واہ 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 لا رہے۔ خود اللہ کا سایہ ہے اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ عید میلاد النبی بابا اجاز شاہ جی سے لے کے چاچا احمد خان تک، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے فکرہ توجہ سنو۔ عید میلاد النبی یہ لفظ شیعوں کا، کیونکہ باقیوں کے نزدیک حضور نبی بنے 40 سال کی عمر میں، ولادت کے وقت حضور کو نبی شرف ہم مانتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ابھی آدم نہ تھا اور مصطفیٰ نبی تھا۔ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں تھا۔ بھئی کئی بندوں کو غصہ چڑھ جاتا، یہ کہتے ہیں کہ علی آدم سے پہلے تھا۔ میں نے کہا عقل کے دشمن، آدم سے پہلے تو مٹی بھی تھی۔ پتہ نہیں رہا، آدم سے پہلے تو مٹی بھی تھی۔ تو بھائی چھوٹے بچے مجھے بتا دو، میں آدم مٹی سے بنانا ہوں تو مٹی پہلے تھی تو بناؤ۔ آدم مٹی سے بناؤ، آدم مٹی کا بیٹا ہے، علی مٹی کا باپ ہے۔ آدم مٹی کا بیٹا، اپنے بھی ہیں ناراض تو بیگانے بھی ناخوش۔ علامہ اقبال کا
شیر ہے. اپنے بھی ہیں ناراض تو بیگانے بھی ناخوش. میں زہر ہلا حال کو کبھی کہہ نہ سکا کاند. جب چل کے دن میں ہمارے علاقے میں کسی نے پوچھا استاد نے مرچا کدا لگ دی ہے, اس نے کہا جدا سچیاں کری میں. سچ ہر زمانے میں باطل کے لیے بڑا خطرناک رہا. آدم سے پہلے مٹی موجود ہے اور مٹی سے پہلے مٹی کا باپ موجود ہے. میں اس وقت بھی نبی تھا, خالی تھا نہیں, نبی تھا. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ سن 1980 میں تھا, یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذاکر تھا. آدم سے پہلے میرا نبی تھا اور نبی تھا. آدم بنے نہیں, مصطفیٰ عہدیدار ہے. چلے میں اب مجھے وقت بڑا کم لگ رہا ہے لیکن میں بڑی تیزی سے آپ میرا ساتھ دیں گے. طور پر یہ جو عہدہ خلافت ہے یہ پہلے بنا, آدم بعد میں بنا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, ابھی آدم بنے نہیں تھے اور اللہ فرما رہا تھا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو آدم کو نہیں پتا کہ خلافت کیا ہے اور خلافت کو نہیں پتا کہ علی کیا ہے, کیونکہ علی خلافت سے پہلے, علی آدم سے پہلے. پھر توجہ چاہتا ہوں, نتیجے پر توجہ رکھنا, نتیجے پہ توجہ رکھنا. جنہوں نے میری سیڑھیاں اٹھا کے لاہور جانا ہے نتیجے پہ توجہ رکھنا. زندگی پیاری بھی ہو پھر بھی آخر موت ہے. منافق ہونے سے بہتر ہے علی کی ولایت پڑھ کے بندہ مارا. توجہ چاہتا ہوں, میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے شیعہ سنی مسلمانوں کی خدمت میں آج کرنا چاہتا ہوں. یہ کئی شر پسند کہتے ہیں کہ شیعوں کی تاریخ اور ہے, اہل سنت کی تاریخ اور ہے. تمہیں کس نے کہا کہ اہل سنت 12 نہیں بناتے؟ تو میں نے کہا میں حرامی ہوں کہ 12 والے کی مخالفت کروں. وہ بندہ بولے جسے میری بات سمجھ. چودھری توفیق صاحب, ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ پوری کائنات کو 12 والا بنائے. ہم 12 ہو کے 17, ہمیں اس لیے اختلاف نہیں. کبھی 12 کا عدد خالق نہ ہوا تھا اور میرا نبی تھا. ابھی 17 کا لفظ بنا ہی نہیں تھا اور مصطفیٰ نبی تھا. 12 اور 17 تاریخیں ربیع الاول کی, ابھی ربیع الاول بنا ہی نہ تھا اور میرا نبی تھا. ربیع الاول بنتا ہے چاند سے, ابھی چاند نے چمکنا نہیں سیکھا تھا اور آمنہ کا چاند تھا. چاند کو روشنی ملتی ہے سورج سے, ابھی سورج نہ تھا اور مصطفیٰ نبی تھا. سورج چلتا ہے کائنات میں, ابھی کائنات نہ تھی اور مصطفیٰ نبی تھا. نہ چرند تھے, نہ پرند تھے, نہ فضا تھی, نہ ہوا تھی, نہ شجر تھے, نہ طور تھے, نہ بہشت تھی, نہ حور تھے, نہ جبرائیل, نہ میکائیل, نہ اسرائیل, نہ اسرافیل, نہ سناٹا, نہ خاموشی, نہ حیرانی, نہ پریشانی, نہ ہوا, نہ فضا, نہ وقت, نہ مقام. نہ ابھی وقت تھا نہ ابھی مقام تھا. اسی لیے تو میرے مولا علی سے کسی بندے نے پوچھا تھا یا علی آپ کب سے ہیں؟ علی نے فرمایا تو بتا, اللہ خالق کب سے ہے, اللہ رازق کب سے ہے, اللہ مصور کب سے ہے, اللہ مسجود کب سے ہے, اللہ معبود کب سے ہے. کیونکہ خالق وہ ہوتا ہے جو کسی کو خلق کرے, مصور وہ ہوتا ہے جو کسی کی تصویر بنائے, رازق وہ ہوتا ہے جو کسی کو رزق دے. علی نے فرمایا سن, ہمیں خلق کر کے وہ خالق بنا, ہمیں خلق کر کے.
رزق دیکھے وہ رازق کہلایا. ہماری تصویریں بنائی تو مصور ہوا, ہم نے سجدہ کیا تو مسجود ہوا, ہم نے عبادت کی تو معبود ہوا. جب صرف وہ تھا اور ہم تھے, صرف وہ تھا اور ہم تھے, صرف وہ تھا اور ہم تھے. بندہ کہتا ہے رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں جہاں وہ رہتا تھا. رہتے کہاں تھے؟ ادھر بچے میری طرف, رہتے کہاں تھے؟ جہاں وہ رہتا تھا. کیسے رہتے تھے؟ جیسے وہ رہتا تھا. بندہ حیران ہو گیا, کہتا ہے رشتہ کیا ہے؟ فرمایا وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. اگلا لفظ جسے علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے, مشورہ ہے کانوں میں انگلیاں ڈالے پھر میں فکر پڑھوں. رہتے کہاں تھے؟ جہاں وہ رہتا تھا. کیسے رہتے تھے؟ جیسے وہ رہتا تھا. رشتہ کیا ہے؟ علی فرماتے وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. باقی جو وہ ہے. بی بی زہرا تم سے راضی ہو تو خوش ہوئے. باقی جو وہ ہے وہ ہم ہیں. کبھی وہ ہم بن جاتا ہے, کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں, لیکن وہ رہتا ہے, ہم رہتے ہیں. اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میں مصطفیٰ کا نور بنایا. سب سے پہلے. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ یہ روایت ضعیف ہے, میں آیت پڑھنے لگا. روایت کو ضعیف کہا جا سکتا ہے, آیت کو نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت انا اول المسلمین. میرے حبیب آپ کہہ دیں میری نماز, میرا روزہ, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب عالمین کے پالن ہار کے لیے, اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے مجھے امر کیا اور سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. حضرت آدم کون تھے؟ یہ ہمارے سکولوں کالجوں میں بھی غلطی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور سے پہلے, اسلام سے پہلے. کیا مطلب؟ پیغمبر اسلام صرف حضور پیغمبر اسلام نہیں ہے, ہر نبی پیغمبر اسلام. کوئی نبی اسلام کے علاوہ کوئی پیغام لے کر آیا ہی نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ تو کوئی دین ہے ہی نہیں. یہ اللہ کے نزدیک دین اسلام. آدم بھی اسلام لے کر آئے اور پہلا مسلمان مصطفیٰ. اگر یہ آدم سے پہلے نہ ہوتے تو انا اول المسلمین کیوں ہوتا؟ اور صرف یہ نہیں کہ پہلا مسلمان ہوں, اول المسلمین. کچھ مسلمین ہیں جن کا اول میں ہوں, کچھ ہیں جن کا اول میں ہوں. تو پہلی ہستی ہے مصطفیٰ کی, وہ جو ایک شجرہ طیبہ کی بنیاد. اس لیے عاشقان رسول اور جاہل ملاؤں کے پیچھے نہ چلنا جو حضور کے والدین کو کافر کہتے ہیں.
انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے. ہم نے جس برتن میں دودھ رکھنا ہو اسے بھی اچھی طرح صاف کرتے ہیں. اگر پوچھا جائے کہ اسے اتنا اچھی طرح صاف کیوں کیا، جواب آتا ہے جناب یہ دودھ والا نور ہے. تمہاری میری عورتوں کو اتنی تمیز ہے کہ دودھ کے نور والا برتن پاک ہو، اور اللہ ان جن جھولیوں میں مصطفیٰ والا نور رکھتا رہا. جن جھولیوں کے اندر مصطفیٰ کا نور ہوتا رہا. اور یہ بحث بھی کسی جاہلانہ زمانے کی ہے، جب لوگ لڑائی فساد کو پسند کرتے. اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جو مومنین کے درمیان فتنہ پیدا کرے، فتنہ قاتل سے زیادہ خطرناک چیز. قاتل سے ایک بندہ مرتا ہے، فتنے سے پورے شہر کو آگ لگ سکتی ہے. اسلام سلامتی، ایمان امن. ہمارے کسی امام نے جنگ نہیں کی تو ہمیں جدال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لڑتا وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو. ہم کسی پر طنز نہیں کرتے کہ آپ یہ کہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں. جو جو کہتا ہے وہ اسی کا ذمہ دار. ہم اپنا عقیدہ بیان کریں کہ شجرہ طیبہ میں ایک بھی نہیں کہ جو مشرک ہو. کتنے بے وقوف ہیں لوگ جو جناب عبداللہ نام بھی سنتے ہیں اور پھر کافر کہتے ہیں. نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. جب لوگ لات منات کو پوج رہے تھے اس وقت عبد المطلب اپنے بیٹے کا نام رکھ رہا تھا عبداللہ. اللہ کا بندہ. 10 بچے ہیں جناب عبد المطلب، 10. منت بانی خدایا 10 بیٹے عطا کر، اللہ تعالی زندگی کے 10 بیٹے عطا کر، ایک اللہ کی راہ میں قربان کروں. اللہ کی راہ میں بیٹے کو ذبح کرنے کی منت حجت کے علاوہ کوئی نہیں مان سکتا. جتنی روحانیت ہے جشن کے اندر، میں معرفت والوں کے لیے فکرے پڑھ رہا ہوں. کیا عرض کیا میں نے؟ بیٹے کو ذبح کرنے والی منت یہ صرف اور صرف حجت خدا مان سکتا، عام بندے کو اجازت ہی نہیں. یہ منت کائنات میں 2 ہستیوں نے مانی، یا ابراہیم نے یا عبد المطلب نے. عبد المطلب ہے نبی اور علی کا دادا. باپ کا نام ہے ہاشم، میرے نبی اور علی کا پردادا. عرب کے شعراء قصیدے لکھ لکھ کے آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہاشم کے ہاتھ میں لکیریں نہیں، سخاوت کے دریا ہیں. جناب زہرا آپ کو سلامت رہی. یہ ہاشم کے ہاتھ میں لکیریں نہیں، عرب والے کہتے تھے سخاوت کے دریا. عبد المطلب کے 10 بیٹے. منت بانی ایک خدا کی راہ میں قربان کروں، اور قربانی کا حکم ہے سب سے پیاری چیز خیرات کا پہلا اصول، جو چیز پیاری لگتی ہے اسے قربان کرو. 4 سپارے کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جیسے محبت کرتے ہو اسے اللہ کی راہ میں قربان کرو. ہمارے یہاں خیرات کا فلسفہ بالکل الٹا. سالن خراب ہو جائے گا ہمسایوں کو دے دو، نہ خراب ہو نہ ہمسایہ کا. اس جگہ غریب مرغا کب کھاتا ہے؟ اس جگہ جب وہ خود بیمار ہو یا مرغا بیمار ہو. کپڑے پرانے ہو گئے ہیں کسی فقیر کو دے دو. علی کے ماننے والے ہو تو قرآن پر عمل کرو.
دو جوڑے تھے مخدوم عالمیان کے پاس، ایک شادی کا جوڑا علی نے سلوایا، ایک باپ کے گھر کا جوڑا، میلا نہیں۔ یہ بے وقوف ہے جو کہہ دیتے ہیں میلے کپڑے، میل ان کے قریب نہیں آ سکتے۔ جس کے بدن میں میل ہو ان کے قریب نہیں، جس کے لباس میں میل ہو ان کے قریب نہیں، جس کے شجرے میں میل ہو وہ ان کے قریب نہیں آ سکتے۔ پیوند لگے تھے لیکن ہر پیوند پر آئے تطہیر نچھاور ہو رہی۔ شادی کی صبح پرانا جوڑا پہن کے مخدوم عالمیان چکی چلا رہی۔ ام ایمن آگے کہتی ہے بی بی آپ کے میرے گھروں میں بھی رواج ہے، نئی دلہن کو محلے والے دیکھنے آتے ہیں، محلے کی عورتیں دیکھنے کے لیے آتی ہیں۔ کبھی بھی فاطمہ بنت اسد کی بہو کو مدینے کی عورتیں دیکھنے آئیں گی نیا جوڑا پہن۔ بی بی نے فرمایا میری ملکیت میں اس ایک جوڑے کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ حیران ہو کے بی بی عرض کرتی ہے کنیز بی بی جھوٹ اور تیرا تعلق کوئی نہیں، آدھی رات کو تیری ڈولی آئی ہے، فجر کی نماز میں آئی ہوں، رات ہی تو علی نے جوڑا دیا تھا۔ سیدہ فرماتی ہیں میری ڈولی پہنچی فقیر کی دستک آئی، اہل بیت محمد میری بیٹی کا لباس نہیں ہے، تم نے شادی کے جوڑے سلوائے ہوں گے، اپنا کوئی پرانا جوڑا مجھے دے دو۔ بیوی فرماتی میں نے شادی والا جوڑا۔ کنیز نے وہ فکرہ کہا کہ ہمارے جیسا بھی کوئی ہوتا تو یہ عرض کرتا بی بی اس نے کپڑے مانگے تھے، آپ دلہن دی، نیا رکھ لیتی پرانا دے دیتی۔ زہرا کی آواز آئی مجھے شرم آتی ہے اللہ کی راہ میں دوں اور پرانا جوڑا اٹھا کے دوں۔ وہ چیز قربان کرو جو پیاری ہو۔ عبد المطلب کو پیارا تھا عبداللہ، اس سے حسین تھا کوئی نہیں۔ قیصر روم نے رشتہ بھجوایا تھا کہ میری بیٹی سے نکاح کر۔ یہ ہوتے ہیں ہاشمی، امیر فقیر سب چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ لے لیں۔ قیصر روم چاہتا ہے میری بیٹی سے۔ ایک عورت تھی وہ بڑی مالدار، وہ بار بار حضرت عبداللہ سے کہتی تھی مجھ سے شادی کریں، اور جناب عبداللہ مانتے نہیں تھے۔ جب نور مصطفیٰ منتقل ہو گیا جناب آمنہ کو، اب گزرے تو وہ کھڑی تھی، اب انہوں نے فرمایا کر شادی۔ اس نے چہرہ دیکھا، کہتی اب نہیں کرتی۔ جس کے لالچ میں کرنا چاہتی تھی، جس کے آنے سے پہلے اتنے لالچ ہوں، آنے کے بعد کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ عزت حاصل کرتی۔ یہ جناب عبداللہ جوانی میں مدینے میں قتل کیے گئے حضور کے والد۔ یہ بات عرض کرنے کا مقصد ہے میرا، حضور کا کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، تو سوچنا چاہیے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ کائنات کے یتیموں کے سروں پہ عزت کا تاج سجانے والا نبی یتیم پیدا ہوا، تو کسی نے سوچا کیوں نہیں کہ یہ یتیم کیوں پیدا ہوا؟ حضرت عبداللہ کی کتنی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا؟ 25 سال۔ وطن تو مکہ تھا، ان کی قبر مدینے میں کیوں ہے؟ یہودیوں نے زہر دیا تھا نور محمد کے روکنے کی خاطر، کیونکہ یہ وہ چراغ ہے جو پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا، لیکن کوشش کرنے والے کوشش میں تھے کہ راستہ روکیں، لہذا انہوں نے عین عالم شباب میں حضور کے والد کو زہر دے دیا۔ جناب عبداللہ انتقال کر گئے۔ اب میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں یہ کیوں قتل کیے گئے؟ نور محمد کی دشمنی میں۔
تو جس عورت کا شوہر جس بیٹے کی وجہ سے عین جوانی میں قتل ہو جائے وہ اپنے بیٹے کو کسی بڑھیا کے حوالے نہیں کرے گی. اس کی حفاظت کے لیے ابو طالب کے مضبوط بازوؤں کی ضرورت ہے. یہ حضرت عمران کی مخالفت میں کردار بنایا گیا. 1400 سال پہلے کے لوگوں سے کیا دوستی اور کیا دشمنی. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی محترم ہستی کے خلاف کوئی بات کروں جبکہ حلیمہ سعدیہ مذہب شیعہ میں بھی نہایت محترم. لیکن میرا سوال ہے کہ جناب حلیمہ کا مذہب کیا تھا؟ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا مسلمان. میں نے کہا جس نے مسلمان بنانا ہے اسے تو تم ابھی نبی نہیں مانتے. اور جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت تک تو کوئی مسلمان ہوا ہی نہیں. تھا ابھی تو مسلمان ہوں گے انشاءاللہ. ابھی تو کوئی نہیں تھا. کیا یہ نہیں وہ جناب حلیمہ سعدیہ نے پالا. میں نے کہا ایک نبی بتاؤ جس نے کسی خیر کا دودھ پیا ہو. اور ایک بات اور کہنے لگا اور منبر پہ کہنے لگا جتنا دل چاہے تحقیق کرنا. یہ جو حجتیں اور یہ جو معصوم ہیں یہ دنیا میں آنے کے بعد دودھ پیتے ہی نہیں. ایک علم ادھر ہے میرا دوسرا ادھر. مذہب شیعہ کا ذمہ دار ہوں. جتنی ہو سکے میں منت بھی کرتا ہوں کہ تحقیق کریں علماء سے پوچھیں. آج کل بڑا عالم وہی ہوتا ہے جیسے تعلقات زیادہ ہو. جیسے جس کے تعلقات زیادہ ہوں اسے کہے کہ ذاکر حسین نے منبر پہ کہا کہ یہ دودھ پیتے ہی نہیں. نہ امام حسن نے دودھ پیا نہ امام حسین نے. شاعری میں ہوگا شریعت میں نہیں ہے. کیونکہ دودھ وہ پیتا ہے جس کے دانت نہ ہو. حسین ابن علی میری مدد کر. ماں کی دھاریں کتنی ہوتی ہیں اور دانت کتنے ہوتے ہیں؟ یہ ماں کا دودھ ہوتا ہے دانتوں کے لیے. اس لیے ان کچے دانتوں کو کہتے ہیں دودھ کے دانت. اور جو غیر معصوم ہو وہ آتا ہے دانتوں کے بغیر. اور دانتوں کا نہ ہونا نقص ہے. اور کوئی نقص آل محمد کے قریب آ نہیں سکتا. یہ جو آدم کی اولاد ہے یہ دانتوں کے بغیر آتی ہے. اور جو آدم سے پہلے کی مخلوق ہے دانتوں سمیت آتے ہیں. یولد مختونن فطرت اسلام پہ آتے ہیں. انہیں دائیاں اٹھاتی ہیں مگر دیکھ نہیں سکتی. اس لیے تو ہمارے اہل سنت بھائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ علی کے علاوہ کوئی حضور کو غسل دیتا تو اندھا ہو جاتا. توجہ ہے یا نہیں آپ کو؟ کیونکہ اس حقیقت کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. یہ پل صراط ہے جو فکر میں عرض کر رہا ہوں. تہذیب منبر اور عظمت آل محمد کو مد نظر رکھ کے ان دونوں چیزوں کے درمیان سے گزر کے آپ تک حقائق پہنچا رہا ہوں. ہم جب پیدا ہوئے تو جاہل تھے. قرآن کی آیت ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم ماؤں کے پیٹ سے نکلے تو تمہیں شے کا علم بھی نہ تھا. تو جو کچھ بھی نہ جانتا ہو وہ نکلتے ماں کے پیٹ سے. اور جو آتا ہی کہہ رہا ہو کہیے رسول اللہ توریت سناؤں زبور سناؤں انجیل سناؤں. توجہ ہے یار محمد آپ کو سلامت ہے. جناب سیدہ آپ کو آباد شاد. ہم جب پیدا ہوئے تو کمزور تھے.
मासा नहीं परतींदा। क्यों जी? साइड नहीं बदल सकते, जिथे पिए जवान उथे पिए। चूहा डरपोक मखलूक है, वो बेचारा छोटा सा बच्चा पिंडी में इतना कमजोर के चूहे को भगा नहीं सको, मक्खी को उड़ा नहीं सकता। ये तुम हो, और जो झूले में कल्ला या शरखची उन्हें अपने जैसा ना समझना, और जब तुम आए तो नजस थे, और जो काबे में आए, चलो अपने मौलवियों से पूछो अपने से कि काबे के अंदर कौन सा गौसल दिया गया। तू अपने बच्चे को 3 घंटे मस्जिद में बिठा के दिखाओ, उसे तहारत का पता ही नहीं। अली की मां को अल्लाह ने 3 दिन मेहमान रखा, 3 दिन यही रोकता कि कयामत तक ये जो शिया कहलवा के बकवासे करेंगे, शिया भी कहलवाएंगे और आले मोहम्मद पर बकवासे भी करेंगे। 3 दिन रोक के उन्हें बता तुम और हो, हम और युताहिरकुम ततहीरो, युताहिरकुम ततहीरो। और ये आमद जनाब मुस्तफा की कोई करीब नहीं आती, आने की जरूरत भी क्या है, हब्बा आ गई। अव्वल मौ खलक़ल्लाहु नूरी, बस नतीजे के करीब आ गए। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खाल किया। अब मैं जोर से नहीं पढ़ूंगा, आपने जोर से सुनना है, क्योंकि जश्न में और मजलिस में फर्क है। मजलिस सुनी जाती है, जश्न मनाया जाता है। मैं उन कुछ गालियां तो नहीं करनी है भाई तू हंसे जश्न दे। जश्न का मतलब है हंसो, इतना हंसो, इतना हंसो, इतना हंसो कि बेशक आंख से आंसू निकल आए, और ये सोच के हंसो कि अगर तुम्हें खुश होता देखकर 14 में से किसी ने मुस्कुरा के देख लिया, सलामत रहो, आबाद और शाद रहो, आले मोहम्मद तुम्हें आबाद और शाद रहो। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को हल किया। विलायत पे वो दलील अर्ज करने लगा हूं, बाइजाज सजी मैं एक मुब्तदी तालिब इल्म हूं, खुद को तालिब इल्म भी कहूं तो मुझे शर्म आती, क्योंकि मैं तालिब इल्म के मकाम तक भी नहीं, मुब्तदी तालिब इल्म। मैं विलायत पे वो दलील देने लगा हूं जो आज से पहले न मिंबर पे दी गई होगी न किसी किताब में लिखी गई है। अताए ज़हरा है, बराह रास्त मिंबर पे दे रहा हूं। अव्वल माओ खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मैं मुस्तफा के नूर को बनाया। अब वो भी एक, ये भी एक, वहदत को खतरा महसूस हुआ। उसने इसकी वहदत को कसरत में बदल दिया। या अली मुश्किल, उसने इस एक के 2 बना दिए। इमाम ज़माना तुमसे राजी हो, सैयद कौनैन तुम्हें आबाद हो। उसने अब झोलियां फैलाना, उसने एक नहीं है। जो शिया जो है वो अल्लाह को एक नहीं मानते, मैं नहीं मानता। चले आप ना जिम्मेदार हो। एक कभी कभी मजमूए को भी कहते हैं। मैंने कहा मेरा वीर तू सवेर दा मैं जश्न जिस वेल दा पढ़ा जो तू बोलिया नहीं, कुछ खादा पीता ही, और बस एक चाय का कप, एक, उसमें पत्ती भी है, उसमें चीनी भी है, उसमें दूध भी है, और फिर एक भी है, फिर एक भी है, फिर एक भी है, फिर एक भी है। चाय से मुझे याद आया ज़िया जहानी ने कहा था मुझे इस्लाम चाहिए मगर अली के बगैर।
ایک تو اسے جواب دیا تھا آیت اللہ خمینی نے، پہلے اس نے سعودی عرب والوں کو لوٹا عمرے کے نام پہ، ہر 15ویں دن جا کے زکوٰۃ لے کر آ جاتے. پھر اس نے کہا کہ ایران میں بھی تو مولوی ہیں، انہیں کیوں نہ لوٹ لوں. یہ پتہ نہیں تھا کہ ایران میں مولوی ضرور ہے لیکن سید زیادہ ہے، عالم ضرور ہے لیکن اولاد علی ہے. اب ضیاء الحق جہانی پہنچ گیا جی میں وہ اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں، ایران کی مدد چاہیے. خمینی صاحب نے اسے دیکھا اور دیکھ کے سید زادہ نے کہا پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ ایسے کہا اتنے لاکھ اتنے ہزار مربع میل. خمینی صاحب نے کہا تیرا قد کتنا ہے؟ ایسے کہا 6 فٹ. خمینی صاحب نے کہا پہلے 6 فٹ پہ تو اسلام نافذ کر. پہلے 6 فٹ پہ تو اسلام نافذ کر. اور جو تقسیم ہو جائے وہ واحد نہیں، وہ واحد ہے جو تقسیم ہو. جو ناقابل تقسیم ہو وہ ہے احد. قل هو اللہ احد. اور جو دو مل کر ایک بنے انا و علی من نور واحد. یہ ایک نوٹ ہے. کتنے دیکھ لیں، میں انہیں دے کبوتر نہیں کٹنا. یہ کتنے ہیں جی؟ کتنے ہیں؟ ایک نوٹ ہے نا جی. میں نے اس یہ ایک کے 2 کر دیے. اب یہ اور یہ ہے واحد. علی کی گواہی کو چھوڑ کے رسول کی گواہی دینے والے شیعوں اس آدھے نوٹ کو چلا کے دکھاؤ. پیروں سے نہیں اپنا سے بول رہا ہوں، جس کے پاس زبان ہے وہ میرے ساتھ بولے گا. اس آدھے نوٹ کو چلا کے دکھاؤ. یہ آدھا نوٹ چلانے والا دکاندار کے پاس جائے کہ یہ آدھا نوٹ لے لو اور اس کے بدلے کوئی چیز دو، دکاندار سمجھ جائے گا یا یہ پاگل ہے یا بے ایمان ہے، یا یہ پاگل ہے یا بے ایمان ہے. کیونکہ آدھا نوٹ یا پاگل چلاتا ہے یا بے ایمان چلاتا ہے. نبی نے کہا انا والی میں نورن واحد، میں اور علی دونوں مل کے ایک بنتے ہیں. قیامت والے دن جس کے پاس محمد رسول اللہ ہوا اور علی ولی اللہ نہ ہوا، فرشتے جوتیاں ماریں گے. یا پاگل ہے یا بے ایمان. اعلان جناب، اعلان یہ 5 اپریل کو انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا زیر انتظام چودھری محمد علی خان. کل اجن تو میں پڑھتا بھی میں جو تشہد پڑھے سلام تو پڑھنے میں کی تھی. کل شہدائے راول پنڈی کا ڈھوک سیدہ والے شہداء کا چیلم ہوگا. صبح 9 بجے شروع ہوگا راول پنڈی قصر ابو طالب. تمام مومنین ملی غیرت سمجھ کے وہاں پہ پہنچے. دیکھیے جشن ہے مدینے کو اور دھمالے ہیں چکوال میں. توجہ ہے یہ نہیں؟ جشن کہاں ہے کہ جناب؟ مدینے کو. اور میں اور آپ دھمالے کا ڈال رہے ہیں. پیر اجاز شاہ صاحب چلے جائیں زواری پہ اور مجھے اطلاع ملے ملتان میں ریوڑیاں تو ہوندی نہیں تھی، میں لڈو لے کے بانٹ دوں.
یہ لڈو سرکار دوار جی، میں لڈو بننا جی. ایک بندہ چکوال کا بھی کھڑا تھا، اس نے بھی لڈو لیے اور اس نے حیران ہو کے مجھے دیکھا. تسی لڈو تے ونڈ دے پہ. مولی اسماعیل صاحب کی بلا اللہ غری کی رحمت کرے چندہ کٹھا کرے دے انہیں آخری دن ہے گھر سواز. انہیں چندہ منگیا تھے کہ مولی صاحب 100 روپیہ دیتا جی. او مولی صاحب روک گئے تھے، حیران ہو کے ڈٹھو نے. پھر آگے نے حضور دے دا معراج تے گئے، اتنے ایک فرشتہ ڈٹھا جے تے گل ڈھول ہے تو اتھے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہے. سرکار پوچھیا بھی تو کون ہے تے تیرا کام کیا ہو سکے؟ میں فرشتہ ہوں سرکار. تے اللہ میری ڈیوٹی لائیے بھی جدہ کوئی مولوی چندہ دے وے تو ڈھول بجا. ویسے کہ سرکار جدہ نہ میں پڑھا میں انجی کھڑا جی. مولی اسماعیل صاحب فرمایا تاری مہربانی تو ساجو دے کول کام لے لے جی. اور جناب آپ مٹھائی؟ میں نے کہا میں بڑا خوش ہوں، میرا مرشد میرا پیر قبلہ و کعبہ اجاز شاہ صاحب ان کی خوشی میں بانٹی. بندہ مزید حیران، اس نے کہا خوشی چکوال کی اور یہ ذاکر ملتان کو، یہ کیوں مٹھائیاں بانٹ رہا؟ اس بات کو مہینہ گزر گیا. مہینے بعد شاہ صاحب واپس آ گئے. اس نے ان سے کہا جناب ملتان والا ناصر عباس آپ کی خوشی میں لڈو بانٹ رہا. انصاف کرنا چکبال والوں. ایک فکرہ سید ضرور کہے گا، او جی او ساڑھے اپنے مجھے نہیں پتا کسے سمجھ آئیے کسے نہیں آئیے. جناب زہرا کا صدقہ ہمیشہ سلامت رہو. اللہ بانیان جشن کو عزت دے، برکت دے. ناظم ممبر کو، شورائے اہل بیت کو، سادات کو، موالیوں کو، ماتمیوں کو، علی والوں کو، شیعوں کو، سنیوں کو، ہر مسلمان کو حسین کی ماں اجر عطا کرے. سید ایک فکرہ کہے گا وہ ہمارے اپنے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں. یہ جشن ہو رہا ہے، کسی کے چہرے میں خوشیاں، کسی کا دل تھمالے ڈالے، کوئی نبی کے آنے میں خوشیاں منائے. اور ملائکہ نے ہمیں دیکھا تو ہوگا، شام کو ملائکہ نجف جائیں اور علی سے جا کے کہیں کہ جشن آپ کے گھر کا تھا اور یہ نوح خان یہ ماتمی تھمالے ڈال کے خوشیاں منا رہے تھے. تمہاری نسلیں نہیں سمجھ جائیں گی اگر علی نے ہنس کے کہہ دیا وہ میرے اپنے. جس کا دل ہے کہ اسے دیکھ کے علی کہے یہ میرا ہے، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ پوزر مزاج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، بہلول شریعت بن کے، کلندر طبیعت بن کے، زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا، 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 علی مولا. نعرہ حیدری. نکاح پڑھی